بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے دعوتی سفر سے واپسی پر جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی اور پھر وہاں سے ساتویں آسمان سدرۃ المنتہا جنت و جہنم اور جہاں تک اللہ نے چاہا ان مقامات کی سیر کرائی گئی۔ اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ مسجد الاقصی پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کے ساتھ آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے اور آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کو اصلی صورت میں دیکھا۔ یہاں سے مقام شریف الکلام اور پھر اس کے بعد بارگاہ اقدس میں پہنچے۔ وہاں بارگاہ الہی میں سجدہ بجا لائے۔ اسی موقع پر نمازیں فرض کی گئی۔ یہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے۔ وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرمہ پہنچے۔ 27 رجب کی شب مبارک، جس میں رب کائنات نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی سیر کروائی۔ اس سفر مبارک کو جدید سائنس نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اس سفر عظیم کو تسلیم نہ کرنے والے عقل کے اندھے ہیں۔ جس سواری کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب کیا گیا اسے براق کہتے ہیں، جس کے معنی بجلی کے ہیں۔ بجلی کی رفتار 2,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ جس بجلی کی رفتار اتنی زیادہ ہے اور جس کو انسان نے ایجاد کیا ہے، مگر وہ براق جسے رب کائنات نے بنایا اور اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے منتخب کیا، اس کی تیز رفتاری سے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جو شخص اس شب مبارک میں عبادت الہی میں مشغول رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کو مردہ نہ کرے گا اور اس دن مرے گا جس دن خوف قیامت سے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ جو کوئی 27ویں رجب کو شب بیداری کرے گا اس کی قبر فراق ہوگی، 70 دروازے جنت کے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس شب عبادت کرے گا اور اگلے دن روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے نام اعمال میں 100 برس کی عبادت اور 100 برس کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ 12 رکعت نماز نفل پڑھے، 2 یا 4 کر کے، کسی خاص صورت کی قید نہیں، اور 12 رکعت پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور روزہ رکھے۔ جو شخص یہ کرے گا جو چاہے گا وہ پائے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں ہر رکعت کے بدلے حج اور عمرے کا ثواب لکھا جائے گا اور اس کے 12 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جنت پائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس رات 6 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دے گا اور ہر رکعت کے بدلے 27 برس کی عبادت کا ثواب مل جائے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت میں 2 رکعت نوافل ادا کی۔ پہلی رکعت میں سورۃ فیل اور دوسری رکعت میں سورۃ قریش پڑھی۔ پس جو شخص یہ 2 رکعت نماز نفل اس طرح سے ادا کرے گا، اس شب مبارک میں قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف کی کثرت اور اپنے گناہوں پر آنسو بہانا چاہیے۔ اس شب میں صلاۃ التسبیح پڑھنا بھی نہایت ہی مستحسن ہے۔